ہے جو سب پر مہربان ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ یہ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 23 فرمایا، ان المتقین، بے شک متقی، اپنے آپ کو شرک سے بچانے والے، معصیت سے بچانے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اوامر کی بجا آوری کرنے والے، نواہی سے اجتناب کرنے والے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرنے والے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانے والے، یہ ہیں متقی۔ ان المتقین، وہ کہاں ہوں گے بھائی؟ فی جنات، باغ و بہار میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ جنت کی جمع ہے جنات۔ فی جنات، ایک طرح کے باغ و بہار نہیں ہے، ایک جنت نہیں ہے۔ آپ سنتے ہی ہیں، نہ جانے دنیا سے کتنی بڑی جنت، تو ایک ادنا جنتی کو جنت ملے گی۔ فی جنات وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ یہاں وعیون، وعیون مانے چشمہ، چشمہ سمجھ رہے ہیں؟ پانی کا چشمہ، جی، پانی کا چشمہ، جو کہیں دودھ کی نہریں، جو دوسری جگہوں میں آپ نے پڑھا ہے سورہ محمد میں، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ چار طرح کے چشموں اور نہروں کا تذکرہ تو ایک ساتھ ہی ہے۔ اور سورہ دہر میں فرمایا، یشربون، کیا ہے؟ ان الابرار کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ، کافور کی ملاوٹ ہوگی اور وہ ایک چشمہ ہے، عینا یشرب بها عباد اللہ، جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے
اور وہ ایسی نہر اور ایسا چشمہ ہوگا یفجرونہا تفجیرا، وہ ان کے کنٹرول میں ہوگی، وہ جدھر جدھر چاہیں گے ادھر ادھر وہ بہتی رہے گی، ان کی اتنے سوچ کے اعتبار سے اس نہر کا کنٹرول جو ہے ان کے سوچ کے اعتبار سے فٹ کر دیا گیا ہوگا، جدھر جدھر وہ چاہ رہے ہوں گے ادھر ادھر وہ نہر ان کی چاہت کے اعتبار سے مڑتی چلی جائے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، تو فرمایا وعیون، چشموں میں ہوں گے، باغ و بہار میں ہوں گے، مزے کی زندگی ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند کی زندگی میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، آخذین مانے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، کیا لے رہے ہوں گے؟ ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں ثواب اور بدلہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ عطا کر رہا ہوگا، اور خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، ما آتاہم، جو کچھ اللہ انہیں رب انہیں عطا کر رہا ہوگا ثواب اور بدلے کے طور سے۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے، بس اس میں ساری چیزیں آ گئی، آخذین ما آتاہم ربہم میں ساری ہی چیزیں آ گئی، جس کو دوسری جگہ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی کو یہاں کس سے بیان کیا؟ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ انہیں کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ وجہ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ متقی لوگ اس جنت میں آنے سے پہلے پہلے محسنین تھے، اچھے کام کرنے والے تھے دنیا کے اندر، اس لیے انہیں باغ و بہار اور چشموں میں رکھا گیا ہے، من پسند کی زندگی میں اس لیے انہیں رکھا جا رہا ہے کہ انہم کانوا، یہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے یعنی جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھے؟ وہ محسنین، نیکوکار تھے، بہترین کام کرنے والے تھے، اللہ کے حکموں کی بجاوری کرنے والے تھے، دنیا میں غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے محسنین تھے۔ ان کی کچھ صفت خاص، ہاں چلو 3 صفتیں سن لو، ان کی خاص 3 صفت جنتیوں کی یہاں بتا دیا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے اندر بہت کم سوتے تھے، رات کے اندر قلیلا، قلیل مانے تھوڑا، کانوا قلیلا من اللیل، لیل مانے رات، ما یہجعون، یہجعون مانے سونا، رات میں سونا، یہجعون، وہ رات میں کم سوتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے بھائی؟ رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں سوتے تھے، یہ تو حکم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز ہی میں آیت پڑھی گئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے، الا قلیلا، پوری رات نہیں، تھوڑا سا سوئیے بھی، اس کی اجازت نہیں ہے، پیغمبر کو اجازت نہیں، جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اس کو اجازت بھی نہیں، پوری رات نہیں، بدن کا بھی حال، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا سوئیے بھی، کتنا سونا ہے اللہ وہ بھی بتا دے، فرمایا نصفہ، آدھی رات سو لو اور آدھی رات عبادت کرو، ظاہر سی بات ہے مغرب بعد سے لے کر عشاء تک تو ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، ظاہر سی بات مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھیں گے، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تقریباً رات کا ایک حصہ، پھر رات میں صبح جو فجر میں اٹھ جاتے ہیں، تقریباً آدھا یا پونا حصہ وہ بھی عبادت میں گزارتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، ان کے رات کا بہت سارا حصہ عبادت میں گزرتا ہے۔ تو فرمایا نصفہ، آدھی رات اٹھ جاؤ عبادت کرو اور آدھی رات سو، او انقص، کبھی اس سے کم بھی کر سکتے ہو، کوئی ضرور نہیں کہ آدھا آدھا بالکل کرنا ہے ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں، او انقص، کبھی جو ہے سونا زیادہ ہو جائے، عبادت زیادہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، او انقص منہ، فرمایا او زد، کبھی کم کر لو سونا، کبھی سونا زیادہ بھی کر سکتے، او زد، تو کرنا کیا ہے؟ رات میں اٹھ گئے، کرنا کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ وہ ذرا سنیے دل کے کانوں سے، فرمایا کام اصل یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، رات میں جو آپ اٹھیں گے تو قرآن کو پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اصل جو کام ہے وہاں کیا ہے بھائی؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو چاہے جیسے پڑھیں،
جیسے ابھی رمضان آنے والا دیکھیے گا حفاظ اکرام کیسی درگت بنائیں گے قرآن کی. یہ قرآن سے کیا لینا دینا ہے ان کو؟ وہ تو جو ہے اپنا آئے جس مقصد کے لیے آئے بیچارے وہ کیے اور چلے گئے جی. ان کو کیا مطلب ہے قیام اللیل سے؟ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، کتنی آیتیں کٹتی چلی جا رہی ہیں. اچھا لوگ ایسے ہی لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں. اگر کوئی صحیح پڑھنے والا ہو تو کہیں عجیب حافظ جی ہیں، تو بھائی اس سے بہتر ہے ٹھہر کر پڑھو، چاہے تم چھوٹی صورتیں پڑھ لو، اس سے بہتر ہے. جیسے قرآن سنایا جاتا ہے عام طور سے، اس سے بہتر ہے کہ ٹھہر کر پڑھو اور علم تر کیف سے طرح بھی پڑھ لو. تو فرمایا نبی کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ ورتل القرآن. رتل القرآن مانے بہت ٹھہر کر اطمینان سے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھیے، بہترین پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر اے پیغمبر پڑھیے. یہ کام ہے اثر رات میں اٹھنے کا. سبحان اللہ. تو اسی کو فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات میں ان کے محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، متقی ہیں، تو تقوی میں ان کے خاص بات کیا تھی، خاص صفت کیا تھی ان کے؟ رات میں یہ کم سوتے تھے اور اٹھ کر ہمارے کلام کی تلاوت کرتے تھے. یہ کام تھا ان کا دنیا میں. اس لیے آج ان کو باغ و بہار میں رکھا جا رہا ہے. یہ کام تھا دنیا میں. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے. جو دنیا کی زندگی بچی ہوئی ہم بھی یہ کام کرنے والے بنے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے بتا دیا کیا کرنا ہے تمہیں. اٹھو اور اللہ کے کلام کی کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت کرو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اور سورہ الف لام میم سجدہ جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے فجر میں، وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ وہ نیک بندے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات میں. یہ نہیں کہ بس پوری رات سوئیں گے فجر بھی غائب، ایسا نہیں سوتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. کیا کرتے ہیں اٹھ کے جب پہلو سے بستر الگ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. کیسے؟ خوفاً. انہیں جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم دھر لیے جائیں، پکڑ لیے جائیں. یہ خوف بھی نیک بندوں کو لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے نیک بندے. يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور جنت کی لالچ بھی انہیں ہوتی ہے. ایمان اسی کا نام ہے. خوف اور امید کے درمیان رہنا ہی کیا ہے بھائی؟ ایمان. اسی کا نام ایمان ہے. خوف بھی ہو جہنم کا اور جنت کا ادھر شوق بھی ہو، اسی کا نام ہے ایمان. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ رحمان سے کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے پاک پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لیجیے. کس کی صفت ہے یہ؟ اللہ کے نیک بندوں کی، عباد الرحمن کی صفت ہے کہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. یہ بھی وہی دعا ہے. تو بھائی جہنم سے بچنے کی دعا دنیا میں کون کرتا ہے؟ جس کو جہنم کا کیا ہے؟ یقین ہے، وہی تو دعا کرے گا. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے اس کے سامنے تو اچانک ساری چیزیں آنے والی ہیں. تو فرمایا پہلی صفت ان کی یہ تھی متقی کی، جس کی وجہ سے یہ آج باغ و بہار میں اور چشموں میں ہیں اور خوشی خوشی اس ثواب اور بدلے کو لے رہے ہیں جو ان کا رب آج انہیں عطا کر رہا ہے. اسے خوشی خوشی لے رہے ہیں. ان کی صفت کیا تھی؟ ان کی صفت یہ تھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ رات کے اندر کم سوتے تھے. دوسری صفت وبالاسحار هم یستغفرون. اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا، اسحار یعنی صبح صادق جب ہونے والی ہوتی تھی، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جو عبادت کی ہے اس پر مغرور نہیں ہوتے تھے. آج تو ہم نے تہجد پڑھ لیا ہے اور بہانے سے بتا رہے ہیں آج اصل میں 3 ہی بجے اٹھ گیا تھا، اس لیے جو ہے آج تھوڑا طبیعت کم ٹھیک ہے. مطلب بہانہ لے لے کر تہجد والے کیا کرتے ہیں بھائی؟ بہت دیکھا گیا ہے کہ ضائع کرتے رہتے ہیں. آج اصل میں کوئی بہانہ لیں گے، نیند آ رہی، ہاں بھائی آپ کو نیند اصل میں آج 3 ہی بجے میں اٹھ گیا تھا نا. تو بھائی اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.
تو کیا کرتے ہیں نیک بندے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔ صحابہ کرام اس طرح عبادت کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ صبح جب ہونے لگتی تھی تو توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ معاف فرمائیے، جیسی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی نہیں کی۔ بھائی تہجد پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی بزرگ بننے والا ہے جی اور اس کو کرامت جو ہے ملنے والی ہے، کرامت نہیں، جب صبح اٹھو تو گڑ گڑاؤ یہ حاصل ہو جائے تو یہ ہے سب سے بڑی کرامت، یہ ہے اللہ کے نزدیکی کا ذریعہ۔ اور اللہ کے نزدیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ صبح ہونے لگے تو کیا کرنے لگے آدمی؟ استغفار کرنے لگے، اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ وبالاسحار، اللہ تعالیٰ کو دیکھیے استغفار بہت پسند ہے۔ نبیوں کی استغفار بارہا ہم سنا چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کیسے استغفار کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ نوح علیہ السلام نے کیسے معافی مانگی، توبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے نقل کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی توبہ کی، انہ کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ استغفار کیجیے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے بھی استغفار کیجیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت، صبح کے وقت کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہم یستغفرون، عبادت کرنے کے بعد رات میں استغفار کرتے ہیں آخری پہر میں۔ ان کی عبادت کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ استغفار پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ نمبر 3، تیسری صفت جو ان کی تھی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال کے اندر متعینہ حصہ ہوتا تھا، ان کے مال کے اندر متعینہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا، کس کے لیے؟ للسائل، سائلوں کے لیے، سوالیوں کے لیے۔ جب کوئی آ کر مانگتا تھا تو یہ اپنے مال میں سے ایک حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے، جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے بانٹتے تھے رقم کو، ویسے غریبوں کے لیے بانٹ کر الگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ ہمیں غریبوں، فقیروں، بیواؤں، مسکینوں کو دینا ہے، یہ کرتے تھے۔ اس لیے آج باغ و بہار میں ہے، یوں ہی نہیں، یہ ان کا عمل تھا دنیا میں۔ جو بھی مال ان کے ہاتھ آتا تھا، اللہ جب انہیں عطا کرتا تھا، دیتا تھا، سب کچھ اللہ ہی کو دیا ہوا ہے بھائی۔ جس جوانی سے اور جس طاقت سے ہم نے مال حاصل کیا، وہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو مال ہمیں ملا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، لہذا اللہ جہاں کہیں وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کو دیا جائے، تو فرمایا وفی اموالہم حق، اور ان کے مال میں سے ایک متعینہ حق ہوا کرتا تھا، یعنی وہ احسان نہیں لاتے تھے دینے کے بعد، بلکہ اپنا حق سمجھتے تھے، حق سمجھ کے نکالتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ تو غریبوں کا حق ہے، تو احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ نہیں، حق پر ذرا غور کیجیے گا۔ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں کے اندر ایک متعینہ حق، دوسری جگہ ہے حق معلوم، میں اسی لیے متعینہ حق ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں ایک لفظ اور بڑا ہوا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال کے اندر ایک متعینہ حق ہوتا تھا، کس کے لیے؟ للسائل، جو سوال کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور نمبر 2 والمحروم، جو سوال نہ کرنے کی وجہ سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، ان تک بھی پہنچ کر دیتے تھے۔ وہ شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، لیکن ہیں غریب، محتاج، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ والمحروم، اور اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں بیچارے؟ محروم ہو جاتے ہیں، نہیں مل پاتا ان کو۔ سائل آ گیا، اس کو دے دیا، اور وہ جو کہ سوال نہیں کرتے، اپنے عزت نفس کی وجہ سے ان کا جو ہے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، حالانکہ ہے وہ محتاج، اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو نیک بندے ہیں میرے، جو آج باغ و بہار میں ہیں، یہ ان تک بھی پہنچ جاتے تھے، محروم نہیں رہنے پاتے تھے، اور محروم نہیں رہتے تھے بلکہ ان کو بھی دے دیتے تھے۔ للسائل، سائلوں کے لیے ان کے مال میں متعینہ حق ہوا کرتا تھا۔ والمحروم، اور جو سوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہے ضرورت مند، ان کو بھی یہ دیتے تھے، بلکہ ان کو دینا زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چل کر آپ کو جانا پڑ رہا ہے، اور جو آدمی آ گیا وہ تو آپ کو کچھ دینا ہی ہے، کیا کریں گے؟ 3 صفتیں ہو گئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ ابھی تو بہت سی نشانیاں بتائیں شروع صورت میں نا کہ اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے دیکھو اور یقین کرو کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں، ذرا غور کرو جی۔ مختلف ہواؤں میں غور کرو، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار اڑانے والی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور پھر ان ہواؤں کی قسم جو بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں اپنے کندھوں پر اور لے کر چلتی ہیں، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ وہ اپنے کندھوں پر بھاری بوجھل جو ہے بادل کو اٹھا لیتی ہیں۔ ہوا کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر بہت آسانی کے ساتھ وہ ہوائیں اللہ کے حکم سے لے کر بادلوں کو ٹہلتی رہتی ہیں فضا میں، یسرًا، بہت آسانی سے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر اس عظیم امر بارش کی وہی ہوائیں تقسیم کرتی ہیں، کس بادل کو کہاں لے جانا ہے اور کہاں برسانا ہے اللہ کے حکم سے، اور کس بادل کو کہاں لے کے جانا ہے اور کس بستی پر برسانا ہے، وہی تقسیم کرتی ہیں۔ سنو، اصل بات کیا بتانا تھا، انما توعدون لصادق، جو اللہ ایسی طاقت والا ہے اور ایسے کام کرنے والا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا مختلف ہواؤں کے ذریعے سے، وہ اللہ جو تمہیں بتا رہا ہے، جس کا وعدہ کر رہا ہے آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، لصادق، وہ سب کیا ہے، بالکل سچی بات ہے بھائی، وہ سب اس سے کہانیاں نہیں سنائی جا رہی ہیں، سب کیا ہے، یہ سب سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ انصاف کا دن واقع ہو کر ہی رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، آئے گا۔ تو اس کی بہت سی نشانیاں تو آپ نے یہاں پڑھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ، زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، یقین کرنے والوں کے لیے، جو اللہ ایسی زمین بنایا، اور اس زمین کے اندر دیکھیے طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، اگاتے ہیں کہ نہیں بناتے، اگاتے ہیں جی، دانوں کو اللہ اگاتے ہیں، گٹھلیوں کو پھاڑ کر تناور درخت اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں 20ویں پارے میں شروع میں، بتاؤ کون ہے وہ جس نے زمین کو قرار عطا کیا ہوا ہے، زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور پھر زمین کے درمیان نہروں کا سلسلہ یہ کس نے جاری کیا ہوا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، اور یہ پہاڑوں کا نظام کس نے قائم کیا ہے، زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑنے والا کون، اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہے۔ وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے قائم کیا ہوا ہے، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف کھارا پانی بہ رہا ہے، اور دونوں کے درمیان حجاب ہے، کون یہ قائم کر رہا ہے؟ دیکھ لیجئے، اللہ نے بہت سی جگہوں میں یہ کرشمہ دکھایا ہوا ہے کہ نہیں، گنگا جمنا جہاں بہ رہے ہوتے ہیں مل کر کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی پوچھتے ہیں، یہی منظر نہیں ہے، اور بھی جگہوں میں یہ منظر ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کون ہے دونوں کے درمیان آڑ قائم کرنے والا، یہ ہے میٹھا پیاس بجھانے والا، اور یہ ہے کھاری پیاس بڑھانے والا، یہ کون ہے بھائی، کون کر رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثریت کو عقل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ، زمین کے اندر آیات بے شمار نشانیاں ہیں، کس کے لیے لیکن، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، جو یقین کرنا چاہے اللہ کی قدرت کا، عظمت کا، بڑائی کا، وہ یقین کر لے گا زمین کی بہت ساری چیزوں سے، چرند پرند درند حیوان، نباتات، جمادات، اللہ اکبر، اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، پوری زمین کو مخلوقات سے بھر دیا ہے۔ تو اگر غور کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اللہ کی قدرت کا، جب اللہ کی قدرت کا، عظمت کا یقین آ جائے گا تو پھر آخرت کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ جو اللہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے، ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، اور کن کن مرحلوں سے گزارتا ہے پھر انسان کو بنا دیتا ہے، وہ اللہ اسی انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ ہے اصل سبق دینا ہے عنایت اللہ۔ اسی طریقے سے وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، عظمت کی، بڑائی کی زبردست نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب تم غور کرو گے، بصیرت سے کام لو گے۔ افلا تبصرون،
دیکھتے نہیں ہو اپنے آپ میں یہ غور کر لو، اللہ نے تمہیں کہاں کہاں سے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کو ہم نے کس سے وابستہ کیا؟ پانی سے۔ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ بتائیے جب اللہ تعالیٰ کو چیزوں کو بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو برساتے ہیں، پھر چیزوں کو اگاتے ہیں، پھر غذائیں بنتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں، پھر اسی سے تمام اجزاء بنتے ہیں۔ دیکھا نظام کہاں سے چلا؟ نظام ہواؤں سے۔ اسی لیے سورت کے شروع میں کس کی قسم کھائی ہے؟ ہواؤں کی۔ ارے بھائی ان ہواؤں میں ہمارے بننے کا ذریعہ ہے وہ ہوائیں، ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ وہی ہوائیں تو ہیں، ابتدا وہیں سے تو کیا اللہ نے۔ ہواؤں کو چلایا، بادلوں کو اٹھایا، بادلوں کو لے کر ہوائیں چلی، جہاں حکم ہوا برسا دیا، پھر چیزوں کو اللہ نے اس سے اگایا۔ یاد رکھیں یہ جو پانی ہم نکالتے ہیں یہ بھی اوپر ہی کا پانی ہے جو اللہ ہمارے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہارے لیے زمین کے اندر اسی بارش کے پانی کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ لہذا مغرور مت ہونا کہ ہم تو بارش سے نہیں، ہم تو اپنی مشین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارا ہی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کوئی مغرور ہو نہ جائے کہ ہم تو بارش سے کم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تو اپنی جو ہے محنت سے اور اپنی جو ہے عقل سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے جس کو تم نکالتے ہو مشینوں کے ذریعے سے۔ تو کیا فرمایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر بھی ہماری قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں۔ پھر چیزوں کو اگایا، پھر لوگوں نے اسے کھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خَلَقَكُم مِّن نُطْفَةٍ، ہم نے تم کو اسی غذاؤں سے نچوڑ لیا۔ بنانے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ غذاؤں سے تمہیں کیا کیا ہم نے؟ نچوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک قطرے میں لے آئے، خلقکم من نطفہ، پھر کیا ہوا؟ ثم من علقہ، پھر بندھا ہوا خون تمہیں بنا دیا، ثم من مضغہ، پھر گوشت کا 40 دن کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بن گئے تم، خون سے کس میں تبدیل کر دیا؟ یہ ہمارا نسب بیان کر رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ۔ وفی انفسکم میں یہی سب باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک لفظ ہے نا، لیکن اس میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اس کی تفصیلات دوسری جگہ ہے قرآن میں، وہی سے ہم تفصیل کر رہے ہیں، کوئی الگ سے بات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرو، کہاں سے تمہیں اٹھایا تھا؟ ہواؤں سے، بادلوں سے، پھر بارش کے قطروں میں ہم سب وہاں موجود تھے، پھر اس کے بعد غذاؤں میں منتقل ہوئے، پھر لوگوں نے کھایا، پھر اللہ نے اس کو بڑھایا، پھر نچوڑا، پھر ایک قطرے میں لے آیا، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد ڈھانچہ بنا دیا، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہم نے مناسب انداز سے اس ڈھانچے پر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد روح پھونک دی، اور پھر اس کے بعد جیتا جاگتا خوبصورت چلتا پھرتا زندہ ایک انسان بنا دیا ہم نے تم کو۔ وفی انفسکم، کہاں سے اٹھایا اور کہاں تمہیں لے جا کے ہم نے پہنچایا؟ سوچو ذرا، وہ اللہ کتنا قدرت والا ہے، کن کن مرحلوں سے تمہیں گزار کر یہاں پہنچایا ہے جس میں تم اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اپنے اندر ہی غور کر لو، کتنی زبردست قدرت تمہارے اندر اللہ کی کام کر رہی ہے، کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے جا کے تمہیں پہنچایا۔ پھر اللہ کی قدرت کا یقین نہیں کرتے ہو، بعض موت کا انکار کرتے ہو کہ وہ اللہ جس نے تم کو کن کن مرحلوں سے گزار کر اس طرح بنایا انسان، وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر دے گا؟ کیوں نہیں کر دے گا؟ وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم لوگ بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو؟ سوچتے نہیں ہو کہ اللہ کتنا قدرت ہے؟ اپنے اندر ہی اگر غور کرو تو اللہ کی قدرت، عظمت، بڑائی کھل کر تمہارے سامنے آ جائے، کہیں دور مت جاؤ، خالی کس میں غور کرو؟ وفی انفسکم، خالی اپنے میں غور کرو، ورنہ کائنات تو بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت جو ہے بتا رہی ہے کائنات کہ اللہ بہت زبردست قادر ہے۔ اچھا بھائی، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ تمہارا رزق کہاں سے نازل ہو؟ تم بن گئے، بننے کے بعد اب رزق کہاں سے اترتا ہے جانتے ہو؟ آسمان سے۔ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے ساری چیزوں کو اگاتا ہے، پھر تمہیں پیش کرتا ہے۔ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے تمہارا رزق، چاہے دینی رزق ہو چاہے دنیاوی رزق ہو۔ دینی رزق یعنی وحی، روحانی غذا بھی کہاں سے آتی ہے بھائی؟ اوپر سے، وحی۔ اور جو دنیاوی غذا ہے، کھانا پینا، یہ بھی کہاں سے اترتا ہے؟
وہ آسمان سے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے اترتے ہیں، اسی کو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، وہیں سے اترتا ہے، جو فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں وہی اسی کے اعتبار سے تمہیں ملتا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے جزا کا، سزا کا، اس کا فیصلہ بھی کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اوپر ہوتا ہے، یہاں نہیں۔ اس کا فیصلہ بھی کہاں ہو رہا ہے؟ جنت کا، جہنم کا، عملوں کے اعتبار سے جزا اور سزا کا وعدہ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، آسمان میں ہے، اس کا فیصلہ بھی آسمان میں ہوتا ہے۔ اب بہت اہم آخری آیت ہے، ذرا اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں اجازت نہیں ہے کسی اور چیز کی قسم کھانے کی، ہم صرف کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ کی۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر بہت سی باتوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ قرآنی پروگرام بالکل برحق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآنی پروگرام بالکل کیا ہے؟ برحق ہے۔ یہ آخرت کی جو باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں بالکل برحق ہے۔ جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہوا ہے بھائی، کل جہنم کا تذکرہ ہوا تھا اور آج کس کا تذکرہ ہوا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جو تذکرہ اوپر تم نے سنا ہے یہ سب بالکل برحق ہے۔ انہ لحق، لیکن اس سے جو ہے کون روگردانی کرتے ہیں؟ جن کی عقل جو ہے الٹ دی گئی، وہی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ جیسے وہ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 9 میں ذرا دیکھ لیجیے، یؤفک عنہ من افک، کل کہا تھا نا، اس سے وہی روگردانی کرتے ہیں جن کی عقل جو ہے الٹ دی گئی ہو۔ جب انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو قانون الہی کے مطابق ان کی عقل جو ہے پھر الٹ دی گئی۔ یہ ہے مطلب یؤفک عنہ من افک کا۔ اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے قرآنی باتوں سے جو حق سے بالکل پھرا ہوا ہوتا ہے، وہی اس سے برگشتہ ہوتا ہے، وہی اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ سب بالکل کیا ہے؟ برحق ہے۔ کیسے برحق ہے؟ یہ نیا بالکل انداز ہے بھائی سمجھانے کا۔ یہ جو آخری جملہ اب آ رہا ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح برحق ہے جیسے تمہارا بولنا برحق ہے۔ جب تم بولتے ہو تو کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بتائیے، جب تم بول رہے ہوتے ہو تو تمہیں اپنے بولنے میں شک ہوتا ہے کیا کہ میں بول رہا ہوں یا نہیں؟ ہمیں شک ہے، شک ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ تو ایسے ہی آخرت ایسے ہی برحق ہے، قرآنی باتیں ایسے ہی برحق ہے جیسے تمہارا بولنا برحق ہے۔ کیا آپ نے بولنے میں شک ہے؟ نہیں۔ ویسے اللہ کے کلام میں بھی، اللہ کی بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تمہیں جیسے اپنے بولنے میں شک نہیں ہوتا ہے ویسے اللہ کو اپنے بولے ہوئے چیز میں، اپنے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بھی شک نہیں ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی برحق ہے ساری چیزیں، انکم جیسے کہ تم نطق کرتے ہو، نطق مانے بولنا، تنطقون جیسے تم گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں شک نہیں ہوتا ہے اپنے بولنے میں، ایسے ہی آخرت کی تمام باتیں، قرآنی تمام پروگرام بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔